صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہماری 31ویں کلاس ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور اس سبق کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، اس کے نوٹس بنائیں، ایک دفعہ نہیں بار بار سننے کی کوشش کریں، اور اس سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ چیزیں سیکھنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوشش بھی ہم سب کو کرنی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ زیادہ سے زیادہ سیرت کو سننے سنانے کا ماحول بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کریں۔ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مشرکین کے ساتھ انٹریکشن تھا، انہوں نے کس کس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کیا، یا اسلام کے راستے میں انہوں نے کس کس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ تو پیچھے ہم کافی 8 حربے ان کے ہم پڑھ چکے کہ کس کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم بات کریں گے ان کا جو نواں حربہ تھا، یا جو نواں طریقہ واردات تھا، جو حربہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، وہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو تھنک ٹینک بنایا تھا، جو میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے جب بھی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف میدان میں آتے تھے، کوئی نیا طریقہ واردات یا حربہ اختیار کرتے تھے تو پہلے اس پہ مشورہ کرتے تھے۔ تو پہلے تو ان کے جو مشورے تھے وہ آپس میں چل رہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس مشورے کے دائرے کو مزید پھیلاتے ہیں، کچھ آگے جا کے مکہ سے باہر نکل کے لوگوں سے اس پہ مشاورت کرتے ہیں۔ گویا ان کا جو تھنک ٹینک تھا، پہلے اس میں جو لوگ تھے وہ صرف مکہ کے لوگ تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم آؤٹ سائڈرز کو بھی اس میں لیتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کر سکیں کہ ہم ان کو لاجواب کر سکیں، یا ان کو کسی طرح ہم ان کا جواب دے سکیں۔ چنانچہ مکہ کے مشرک آپس میں بیٹھے، انہوں نے مشاورت کی، اور قریش کے لوگوں نے 2 لوگوں کی، آپ کہہ دیں ان کی ڈیپوٹیشن، ان کی تشکیل کر دی۔ کہ بھائی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہودیوں کے جو احبار ہیں، احبار یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے، یہودی جو علماء ہوتے ہیں ان کو احبار کہا جاتا ہے، حبرن کی جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہودیوں کے پاس جاؤ، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ، اور ان کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، ان کا جو دعویٰ ہے، ان کا جو موقف ہے، یہ ساری تفصیل ان کے سامنے رکھو، پھر ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ یہودی اہل کتاب ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تورات، اور ہم اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں گے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ چلے گئے مدینہ، یہودیوں کے احبار اور علماء سے ملے اور ان سے کہا کہ اس طرح ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ یہودیوں نے ان کو 3 سوالات بتائے کہ تم جا کے ان سے 3 سوالات کرنا، اور اگر ان 3 سوالات کے جوابات تمہیں مل جائیں تو تم سمجھ جانا کہ یہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں اور نبی ہیں، اور اگر ان سوالوں کے جواب وہ نہ دے سکیں تو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، اس کا مطلب یہ پیغمبر اور رسول نہیں ہے۔ پہلا سوال انہوں نے کہا، سلوہ عن فتیۃ ذہبوا فی الدہر الاول ما کان من امرہم، ایک تو ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو بہت زمانہ پہلے گزر چکے ہیں، ذرا ان کے بارے میں پوچھو کہ ان کا معاملہ کیا تھا۔ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ، ان کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، تو ان سے ایک یہ پوچھنا کہ ان نوجوانوں کا کیا واقعہ تھا، ذرا اس کی تفصیل ہمیں بتائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا، سلوہ عن رجل
طواف قد بلغ المشارق مشارق الارض ومغاربها ما كان نبأ۔ دوسرا ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کرو جو زمین میں بہت زیادہ ٹریول کرتا رہا ہے، بہت زیادہ اس نے سفر کیے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے مشرق اور مغرب کو اس نے چھان مارا ہے، ذرا ان کے بارے میں پوچھنا کہ اس کی کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کہا سلوہ عن الروح، ان سے روح کے بارے میں سوال کرنا، اب کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ اگر وہ آپ کو جواب دے دیں تو پھر ان کی اتباع بھی کرو، ان کی بات بھی مانو، ان کے راستے پر بھی چلو، جو وہ کہیں ان کی بات مانو۔ اور اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات نہ دے سکے فَهُوَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ، تو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس ایک فیصلہ کن چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم اس کے ذریعے آزما لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہے، اور ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ پہنچ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تینوں سوالات رکھ دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا کل میں تمہیں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وحی کے انتظار میں تھے کہ کل تک وحی آ جائے گی تو جو وحی میں مجھے بتایا جائے گا میں ان کو بتا دوں گا۔ 15 دن تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتظار کرتے رہے، وحی کا سلسلہ جو تھا وہ ڈیلے ہو گیا، تاخیر کا شکار ہو گیا، وحی آ نہیں رہی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دی، بات چیت شروع کر دی کہ دیکھیں ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ان 3 سوالوں کے جواب اگر وہ نہ دے سکیں تو وہ پیغمبر نہیں ہوں گے۔ 15 دن گزر گئے، ابھی تک یہ جواب نہیں دے سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ایک تکلیف اور ایک کرب میں مبتلا ہو گئے، 2 وجوہات سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے ہم سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، لیکن ہمیں اب تک جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پریشانی تھی کہ یہ بہت اچھا موقع تھا ان کے ایمان لانے کا، کہ اگر اب یہ سوالات کے جوابات ان کو میں کل دے دیتا جو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا تو یہ ایمان لے آتے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی لالچ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس وجہ سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے کہ گویا یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو مجھ سے مس ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے شاید یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور سورہ کہف جو 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی آیات لے کر، اس کی وحی لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل سے فرمایا لَقَدِ احْتَبَسْتَ عَنِّي يَا جبریل، کہ اے جبریل تم نے تو آنے میں بہت دیر کر دی، اتنے عرصے بعد تم میرے پاس آئے ہو، یعنی وہ ایک شکوہ کیا کہ تم اتنے عرصے بعد میرے پاس آئے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے نا سورۃ الاسراء کی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ حضرت جبریل کہنے لگے کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ سب اسی رب کی ملکیت ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ چلے جائیں تو ہم آ جاتے ہیں، اور جب حکم نہیں ہوتا تو ہم نہیں آتے، ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ سورہ کہف کی انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ افسوس کر کر کے اپنی جان کو ہی گھلا بیٹھیں گے، یعنی آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں کہ اب وہی نہیں آئی تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو ان کی فکر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں کہ آپ اپنی
جان کو خطرے میں ڈال دیں. لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ کا کام ہے آپ ان کو دعوت دیں. اگر یہ دعوت قبول کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قبول کرتے ہیں تو فبہا، قبول نہیں کرتے تو آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے. جو مشرکین نے یہودیوں کے ساتھ مشاورت کر کے اور ایک تھنک ٹینک بنا کے جو سوالات تیار کیے تھے، جو ایک سوال نامہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کو پیش کیا تھا آپ کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے. پہلے سوال کا جواب جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 9 سے شروع ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے اور رقیم والے، رقیم کا کیا مطلب ہے، ایک تفسیر کا موضوع ہے. جب آپ ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بھی غار کا نام ہے یا پہاڑ کا نام ہے وغیرہ وغیرہ. کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ ہی عجیب نشانیاں ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا اذ اوى الفتية الى الكهف، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غاروں میں پناہ لی. فقالوا، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنا خصوصی رحم فرمائیے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہماری اس صورتحال میں بھلائی کا کوئی راستہ ہمارے لیے مہیا فرما دیجیے. یہاں سے اصحاب کہف کا وہ واقعہ شروع ہوا. یہ مشرکین مکہ کے پہلے سوال کا جواب تھا جو انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں ہمیں بتائیں جو بہت پہلے گزر چکے، کہ ان کی کیا تفصیلات ہیں، ان کی بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں. قرآن کریم سورہ کہف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ مشرکین مکہ کو بتا دیا کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا. کہف غار کو کہتے ہیں، غار والے نوجوانوں کا یہ واقعہ تھا. اس میں اس بات کی طرف بھی گویا اشارہ تھا کہ جس طرح وہ غار والے ایک وقت آیا کہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یہ بھی ایک دن کامیاب ہوں گے. اگرچہ اس وقت ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، جس طرح اس غار والے نوجوانوں کو پریشان کیا گیا تھا، لیکن وہ غار والے نوجوان کامیاب تھے. اسی طرح اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں یہ کامیاب ہیں. اور یہاں ویسے ہی ایک بات کے طور پر ان آیات سے اس کا بڑا لنک معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت غزہ کے اندر غزہ کے مسلمانوں نے، وہاں پر موجود غیرت مند اور جرت مند مسلمانوں نے جس طرح زمین کے اندر بنکر بنا کر، زمین کے اندر پورے ٹنل بنا کر دنیا کی طاقت ترین افواج کو جس طریقے سے شکست سے دوچار کیا ہے، اور جس طریقے سے ساری دنیا کے سامنے ان کی طاقت اور ان کے بموں اور ان کی ٹیکنالوجی کا چہرہ عیاں کیا ہے کہ دیکھیں ایک طرف دنیا کی سپر طاقتیں ساری ایک ساتھ کھڑی ہیں، ایک طرف چند نوجوان زمین کے اندر، غاروں کے اندر، بنکرز کے اندر، ٹنلز کے اندر رہتے ہیں، اور ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے فیل کر دیا. اور ساری دنیا کے سامنے جب ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ تم ایک پتھر اینٹ سے اینٹ بجا دو، لیکن تمہارے جو قیدی ہیں وہ تمہیں مذاکرات کی میز پر ملیں گے، انہوں نے ثابت کیا کہ اگر قیدی تمہیں ملے ہیں تو آج مذاکرات کی میز پر ملیں. اللہ تعالیٰ یہ واقعات بار بار کہتے ہیں نا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اسی لیے دہراتی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ پر اعتماد، توکل اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے کہ اگر آپ دین کے ساتھ سچے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. جہاں تک تکلیفوں کی بات ہے، شہادتوں کی بات ہے، مصیبت پہنچنے کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں. بہرحال پہلے سوال کا جواب دے دیا گیا. دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جو بہت زیادہ ٹریول اس نے کیا اور مشرق اور مغرب اس نے چھان مارا.
اس کا جواب قرآن کریم سورۃ الاسراء سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 83 84 اینڈ آنورڈ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار اور طاقت اور قوت بخشی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ آگے مزید آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا پورا واقعہ ذکر کیا. ظاہر ہے ہم سیرت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو میں اصحاب کہف کا پورا واقعہ اور ذوالقرنین کا پورا واقعہ وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنے موضوع پر ہی رہیں اور اسی کو ہم ڈسکس کریں. ان کے دوسرے سوال کا جواب بھی ان کو دے دیا گیا. ہاں، یہ گزارش میں آپ سے ضرور کروں گا اور تاکید کے ساتھ اور بڑے ایمفیسائز کر کے بہت پرزور طریقے سے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سورہ کہف کا مطالعہ ضرور کریں. میں اس کے آگے اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تیسرا سوال جو انہوں نے کیا وہ تھا روح کے بارے میں، کہ روح کی حقیقت کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تو بس تھوڑا سا ہی علم ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی روح کے بارے میں ان کو بتائیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اب اس روح سے کیا مراد تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ روح سے مراد وہی جو انسان کی روح ہے وہ مراد ہے. بعض نے کہا قرآن کریم میں روح حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے مختلف آیات میں. یہ پھر اگین ایک مستقل تفسیر کا موضوع ہے کہ روح سے مراد کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. ظاہر ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ ہمارے سیرت کا براہ راست موضوع نہیں ہے فی الحال. تو تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیا گیا. اچھا، یہ جو روح کے بارے میں سوال ہے، صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بھی کیا ہے مکہ میں. مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا اب کہ بھائی روح کی حقیقت کیا ہے. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ سوال مکہ کے مشرکوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا یا مدینہ کے یہودیوں نے کیا تھا؟ تو اتنی بات تو ہمیں دیکھیں واقعے سے معلوم ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سوال تھا یہودیوں کا سوال تھا. انہوں نے مشرکین کو یہ بتایا تھا کہ جا کے یہ سوال کریں. تو مشرکین نے بھی یہ سوال کیا اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا. اسی وجہ سے علامہ ذہبی نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی سیرت نگاروں اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ سوال دونوں کی طرف سے کیا گیا اور حقیقت میں یہ سوال یہودیوں کا ہی ہے. یعنی جو مشرکین نے سوال کیا ہے وہ بھی یہودیوں کا ہی سوال تھا. تو دونوں دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا اور دونوں دفعہ یہ آیات نازل ہوئی. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ بھئی تمہارے پاس جو علم ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، تمہیں کیا روح کی حقیقت بتائی جائے یا تم کیا جان سکتے ہو روح کی حقیقت. تو اس پر یہودی کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو تورات ہے اور تورات اللہ کے احکام پر مشتمل ہے، اور جس کے پاس تورات ہو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو تم نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جو تمہیں علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، تو بھائی ہمارے پاس تو تورات اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کو آپ تھوڑا کیسے کہہ سکتے ہیں. اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی. سورہ کہف ہی کی آیات ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا۔ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس تورات ہے، بھائی یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے اگر اس کو آپ لکھنے بیٹھیں گے، سارے سمندر کو آپ سیاہی بنا دیں، دنیا کے 7 سمندروں کو اس سے لکھنا شروع کر دیں، اللہ کے علم کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے کلمات کو لکھنے سے پہلے سارے سمندر خشک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس سمندر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر لے آئیں، یعنی دنیا میں جتنے سمندر موجود ہیں اس سے لکھیں، پھر اتنا سمندر اور لے آئیں، پھر بھی اللہ کے کلمات اور اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، اس لیے اس پہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کے پاس جو علم ہے تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس چیز کی بھی وضاحت قرآن کریم سورہ کہف کی اس آیت کے اندر کر دی گئی۔ اچھا، یہ ساری تفصیل جو ہم نے پڑھی اس واقعے کی کہ نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے آئے حضور کے پاس اور ساری تفصیلات، یہ حضور علیہ السلام نے جب سارے جوابات دے دیے، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائے، یعنی یہ ان کے سوالات تھے، حضور علیہ السلام نے اس کے جوابات بھی دیے، اور آگے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اسی طرح کے سوالات یہودیوں نے بھی کیے تھے، اور اس کی تفصیل کیا تھی وہ بھی میں آگے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بھی جوابات دیے، اور یہودیوں نے اس کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے جوابات سنے، اور سارے جوابات بھی ٹھیک تھے، ان کو کسی جواب پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن جیسے میں بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جب ایک آدمی ایک دفعہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، پھر آپ اس کو جتنے بھی دلائل دے دیں، کوئی دلیل اس کے سامنے کام نہیں کرتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کر رہے ہوں پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے، یہی ان کے جوابات ہیں، یعنی اگر ان کے علاوہ کوئی جواب دیا جاتا، یا اس کے علاوہ جیسے مثلا روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا اور روح کے بارے میں آپ نے اتنا ہی جواب دیا کہ قل الروح من امر ربی، اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسی تفصیلات جو قرآن میں بیان نہیں کی گئی، یہی اس کا اصل جواب تھا، اور یہی جواب ان کو مطلوب تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جواب دیا جاتا، اس میں یا کمی ہوتی یا جواب میں کوئی زیادتی ہوتی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور نشانی نہیں ہوتی۔ یہ جوابات بالکل ایز اٹ از جس طرح قرآن میں دیے گئے، یہ جوابات ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان جوابات پر ان کا کوئی اعتراض نہیں، یعنی اس جواب پر ان کا کوئی اعتراض نہیں کہ آپ نے تو ہمیں روح کی حقیقت بتائی نہیں، یا آپ نے تو ہمیں اصحاب کہف کی تعداد بتائی نہیں، یا ذوالقرنین کا تو آپ نے ہمیں نام بتایا نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کوئی اعتراض ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہی جوابات ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں مستشرقین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے قرآن پر اور سیرت پر جو اعتراضات کیے گئے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ جناب ان سوالوں کا پورا تشفی بخش، تسلی بخش جواب تو دیا نہیں گیا۔ بھائی اگر پورا تسلی بخش، تشفی بخش جواب دیا جاتا، یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ وہ رسول نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول تھے، تو ان کو پتا تھا یہودیوں کو کہ اس کا کیا جواب دیا جائے گا اور کس حد تک اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو ان جوابات کا اس طریقے سے اور اس فارمیٹ پر ہونا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول، پیغمبر اور اللہ کے نبی ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ دوسری بات مستشرقین کی طرف سے یہ کی گئی کہ دیکھیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس پر آیات کے نزول کے اندر تاخیر ہوئی، وحی کے نزول کے اندر تاخیر ہوئی، تو اس موقع پر تو یہ تھا کہ فوری ان کو جواب دیا جاتا تاکہ جو چیلنج ان کا تھا وہ چیلنج پورا ہو سکے۔ تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ ان کا چیلنج یہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں فوری طور پر جواب دیں، ان کا چیلنج یہ تھا کہ آپ ہمیں جواب دیں جو جواب ان کو دیا گیا۔ لہٰذا اگر ان کا یہ مطلب ہوتا، اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی، تو یہ اعتراض اس وقت کے مشرکین کو کرنا چاہیے تھا نا،
اس وقت کے مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ ہم نے تو آپ سے فوری ڈیمانڈ کی تھی، آپ ہمیں 15 دن بعد کیوں جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہ اعتراض نہیں کیا، حالانکہ سوال کرنے والے وہ تھے۔ آج کے مستشرقین، ملحدین اور دین کے دشمن یہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دین کی دشمنی میں ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے کہ ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کو جواب ملا، انہوں نے جواب میں کاؤنٹر یہ نیریٹو پیش نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں فوری جواب کیوں نہیں دیا، اور بعد کے مستشرقین سیرت پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کی جو دشمنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ، وہ ان کی دشمنی سے بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا یہ بھی بالکل ایک بیجا قسم کا اور فضول قسم کا اعتراض ہے۔ اس موقع پر چونکہ ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین کے دشمن تھے وہ کس کس قسم کے سوالات کرتے تھے، یا ان کا جو طریقہ واردات ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، تو کچھ ایسے ہی سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں نے بھی کیے، اور اینڈ میں جب ان کو جوابات دیے گئے ان کا بھی یہی جواب تھا کہ بھئی ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہودیوں کا یہ مدینہ کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو اس ترتیب سے ذکر نہیں کر رہے کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے یا مدینہ کا، ہم اس کو ایک حربے اور ایک ٹرک کے طور پر جو دین دشمنوں کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا، آج بھی ہوتا ہے، ہم اس حربے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے مدینہ کا واقعہ بھی ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، آپ کے بڑے بیٹے تھے قاسم، ان کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں جانتا، آپ ہمیں جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، جو تمہارے جی میں آتا ہے مجھ سے سوال کرو، لیکن میں تمہیں اللہ کے نام کا یہ واسطہ دیتا ہوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس وعدے کے مطابق جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا کہ وعدہ کرو مجھ سے کہ اگر میں تمہیں ان باتوں کا جواب دے دوں، اگر تم نے ان جوابات کو صحیح سمجھا تو اسلام پر مجھ سے بیعت کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آپ سے 4 سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سا کھانا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ دوسرا یہ بتائیے کہ عورت اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور بچہ نر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ بتائیے کہ اس نبی امی کی نیند میں کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ چوتھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں نے تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دیے تو تم میری اتباع کرو گے۔ انہوں نے کہا بڑے پکے طریقے سے کہ ہم آپ کے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم جانتے ہو کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے، ان کی بیماری بہت لمبی ہو گئی، تو انہوں نے اللہ کے نام پہ یہ نظر اور یہ منت مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا کی تو جو میرا سب سے پسندیدہ مشروب اور سب سے پسندیدہ کھانا ہے وہ میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ اور ان کو کھانے میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور پینے کی چیزوں میں ان کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی وہ اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیے۔
انہوں نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، انہوں نے تصدیق کی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے سوال کا جواب دینا چاہا، اس جواب کی بھی پوری تفصیل ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوبارہ کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، کیا تم جانتے ہو، تیسرے سوال کا جواب، کہ اس نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ تیسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، انہوں نے کہا بالکل ہم جانتے ہیں یہ بات ایسی ہی ہے جو جس طریقے سے آپ نے بتائی۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے۔ پھر یہودی کہنے لگے کہ کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے؟ یہ جو سوال ہے اس پر یا ہم آپ سے ملیں گے یا ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے یہی فرشتہ حضرت جبریل ان کے دوست رہے ہیں۔ جب یہ یہودیوں نے سنا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اگر آپ ان کے علاوہ کسی اور فرشتے کا نام بتاتے ہیں تو ہم آپ کی اتباع ضرور کرتے اور آپ کی تصدیق بھی کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی حضرت جبریل کے موجودگی میں تمہیں تصدیق سے کیا چیز روک رہی ہے، یعنی کیا رکاوٹ ہے تمہیں حضرت جبریل کے ہونے سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی جو جبریل کے دشمن ہیں، تو جبریل نے تو یہ قرآن آپ پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن ایسا ہے جو اس سے پہلے آنے والی کتابوں تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اور آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب بھی یہ لوگ معاہدہ کریں گے تو ان کا ایک گروہ آ کے اس معاہدے کو توڑ دے گا، ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ یہودیوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ بھی کرتے ہیں، پھر معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک موقع تھا کہ یہودیوں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے، ان کو سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، لیکن جب آدمی یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، تو پھر صحیح جوابات ملنے کے باوجود بھی وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اب اسی واقعے سے ہمیں جو اسباق حاصل ہوتے ہیں اس پہ میں مختصراً کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلی بات جو ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے یہ کہا کہ بھائی میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وجہ سے وحی کے اندر تاخیر ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس میں تنبیہ کی گئی کہ آپ نے جب مستقبل کے فیوچر کے کسی بھی کام کے بارے میں کچھ کہنا ہو کہ یہ کام میں کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے۔ چنانچہ سورہ کہف ہی کے اندر یہ آیات نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں یہ کہہ دیا کرو کہ اگر اللہ چاہے تو کر لوں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، یعنی جب اللہ یاد آ جائے تب اللہ کو یاد کر لو۔ وَقُلْ، اور کہیے ان سے کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ یعنی تمہیں تو ہدایت کے لیے ان سوالوں کے جوابات چاہیے تھے،
ان سوالوں کے جوابات بھی دے دیے گئے، اس سے زیادہ اور بھی اللہ نے مجھے ایسے معجزات دیے، اور بھی ایسی فضیلتیں، اور بھی ایسی نشانیاں دیں کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ پہلا سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کام کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ کام میں کل کروں گا، 1 سال بعد کروں گا، 10 سال بعد کروں گا، میرا یہ فیوچر پلان ہے، 25 سال بعد ہمارا یہ ویژن ہے، 25 سال بعد ہمارا یہ آبجیکٹو، یہ گول ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے اور یہ سیرت کا ایک بہت بڑا اہم میسج اور پیغام ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام کے اندر برکت ہو جاتی، اللہ کا نام اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ کہنے میں ایک اور بڑی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اس سے جھلکتا ہے کہ بھائی میں نے سارے اسباب اختیار کر لیے ہیں، ساری منصوبہ بندی کر لی ہے، ساری پلاننگ کر لی ہے، لیکن اسباب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسباب بھی سارے اختیار کرنے اور اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ایسی بات جو آپ نے کل کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کہنی ہوتی تو آپ انشاءاللہ کہا کرتے تھے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں تھی، بلکہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ان کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر فیوچر کے بارے میں کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب میں کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسرا واقعہ ہے کہ جب وہ فرعون جب ان کے پیچھے لگا، ان کو قتل کرنے کے در پہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین آئے، اور مدین میں آ کر جو 2 لڑکیاں تھیں وہ اپنا پانی نہیں بھر پا رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا۔ پھر جب وہ اپنے گھر چلی گئیں انہوں نے حضرت اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح ایک طاقتور اور امانت دار شخص اس نے ہماری ہیلپ کی ہے، تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی میں اپنی بیٹیوں میں سے ان دونوں میں سے کسی کا نکاح ان سے کروا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، سورۃ القصص کی آیات ہیں کہ بھائی میں تمہاری اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کروانا چاہتا ہوں، تم ہماری 8 سال خدمت کرو گے، میں یعنی گویا تمہارا یہ مہر تھا۔ اس زمانے میں اس کو مہر کے طور پر، خدمت کو بھی مہر کے طور پہ رکھا جاتا تھا کہ تم اتنا عرصہ یہ کام کرو گے تو تمہارا یہ مہر ہو جائے گا۔ تو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے سے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے ان لوگوں میں سے پائیں گے جو اچھے طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے بابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر کوئی بات فیوچر کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ إِنشَاءَ اللَّهُ ان اختبئ دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے،
میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر کے رکھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ بھائی تم بھی وہ دعا مانگو. ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی. آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا نہیں مانگی, میں نے وہ محفوظ کر کے ریزرو کر کے بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن میں وہ دعا اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر دیجیے, میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ محبت ہے, اس امت کے ساتھ آپ کی شفقت ہے کہ آپ اگر چاہتے تو آپ اپنی تکلیفوں کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرتے کہ اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے, میرے یہ مسائل حل کر دے, میری یہ ٹینشن حل کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محفوظ کر کے رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو میں اس وقت یوٹیلائز کروں گا, اس دعا کو, اس آپشن کو میں اس وقت استعمال کروں گا جب میری امت کو ضرورت ہوگی اور میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. تو کچھ غیرت ہمیں بھی کرنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اتنی فکر ہے تو ہمیں اپنے رسول کی کتنی فکر ہے. کیا ہم اپنے رسول کی زندگی کو جانتے ہیں, ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں, ان سے ہمیں وہ محبت ہے کہ جو علم پر مبنی ہو, معلومات پر مبنی ہو. حقیقت میں ان کی سیرت کو پڑھ کر جو ہمیں محبت حاصل ہوگی, جذباتی محبت تو یقیناً ہر مسلمان کو, لیکن اس محبت کا ایک اور پہلو ہے کہ ہم ان کو پڑھیں, پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں ان سے وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے. انہوں نے اس دعا کو محفوظ کر کے رکھا. اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کا لفظ کہا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا انشاء اللہ بکم لاحقون, کہ تم پر سلامتی ہو, السلام علیکم اے مومنین کے گھرانوں, مومنین کے گھرانوں تم پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. یعنی آج تم قبر میں ہو, ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے. یہ قبرستان جانے کی مسنون دعا بھی ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی قبرستان جائیں اس دعا کا اہتمام کریں, السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا انشاء اللہ بکم لاحقون, کہ تم پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اس میں یہ میسج بھی ہے کہ انسان جب قبرستان سے گزرے اس کو اپنی موت یاد آنی چاہیے. ہمارے ہاں قبرستانوں میں آج لوگ مخصوص دنوں میں جاتے ہیں جب وہاں رش کش ہو, جب وہاں میلہ ہو, کوئی شب برات ہو, کوئی شب قدر ہو, کوئی ایسا موقع کہ قبرستان بھی اس وقت جانا ہے کہ اس کو بھی ایک ایونٹ بنایا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ ہم قبرستان نہیں جائیں گے. قبرستان ایسی حالت میں جانا چاہیے, قبر کو ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آئے اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا, میرے دل میں بڑی چاہت ہے کہ میری اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوتی. صحابہ نے عرض کیا اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدْ, میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے, میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. آپ نے صحابہ نے عرض کیا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے آپ قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانیں گے, یا اگر ان کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ارأیت, آپ مجھے یہ بتائیں, ان لو ان رجلا, کہ ایک شخص ہے, لہو خیل غیر محجلت بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ, کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے جس کے پاس سیاہ گھوڑے ہیں اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی, جن کا چہرہ بھی سفید ہے اور ان کے پاؤں بھی سفید ہیں, تو کیا سفید پاؤں والے اور سفید چہرے والے گھوڑوں کو وہ سیاہ اور کالے گھوڑوں سے الگ کر کے پہچان پائے گا یا نہیں پہچان پائے گا؟ الا یعرف خیلہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ کالے گھوڑے ہیں, یہ سفید چہروں والے گھوڑے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کے جو لوگ ہیں, میرے جو بھائی ہیں, فإنہم یأتون غرا محجلین من الوضوء, کہ قیامت کے دن جب میرے یہ بھائی آئیں گے تو وضو کی بنا پر ان کے چہروں پر روشنی ہوگی,
ان کے سفید ہاتھوں کے ساتھ وہ آئیں گے. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض پر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا، میں حوض پر ان کے لیے پہلے سے موجود ہوں گا. پھر آپ نے فرمایا الا، یہ بات کان کھول کر سن لو، لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، کہ کچھ لوگوں کو میرے حوض سے دھتکارا جا رہا ہوگا، دور کیا جا رہا ہوگا، جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ جو اس ریوڑ کا حصہ نہیں ہوتا اس کو دور کیا جاتا ہے کہ بھئی تم ہمارے ریوڑ میں شامل مت ہو، اس لیے کہ تم ہمارے اونٹ، ہمارے تو نہیں، مطلب ہمارا نہیں ہے، یہ اونٹ کسی اور کا ہے، اس کو شامل نہیں ہونے دیا جاتا. اس طریقے سے کچھ لوگوں کو پرے ہٹایا جا رہا ہوگا. انادیہم، میں ان کو آواز دوں گا، میں کہوں گا الا ہلم، ادھر آؤ. تو کہا جائے گا انہم قد بدلوا بعدک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. فاقول، تو میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ. یہ بہت خطرناک حدیث ہے ہم سب کے لیے، بہت اہم بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی بہت بڑی ہے اور خطرہ بھی بہت بڑا ہے. سب سے پہلی بات جس کے لیے ہم نے یہ حدیث یہاں ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا. پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، کہ تم میرے صحابہ ہو. ہمارے بارے میں کہا ہم اخوانی، یہ میرے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں کو اپنا بھائی قرار دیا. کتنا بڑا حضور کا اعلیٰ ظرف ہے، کتنی بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، اعلیٰ اخلاق ہیں کہ اپنے ایک امتی کو، ادنا امتی کو، گناہگار امتی کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں اور صحابہ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میری اپنے ان امتیوں سے ملاقات ہو جاتی. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی اچھے کام کی تمنا کرنا، کسی اچھے انسان سے ملنے کی تمنا کرنا، کسی جائز کام کی خواہش کا اظہار کرنا کہ کاش یہ کام ہو جاتا، کاش میری فلاں عالم سے، فلاں بزرگ سے، فلاں شخصیت سے ملاقات ہو جاتی، یہ کام کرنا جائز ہے. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو صحابہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہم جو کہتے ہیں صحابہ کرام، یہ صحابہ کی اصطلاح خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ٹائٹل خود حضور نے صحابہ کو دیا ہے، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو. تو صحابہ کی جو اصطلاح ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو الاٹ کی ہے کہ تم میرے بھائی تو ہو ہی، ساتھ ساتھ میرے صحابہ بھی ہو. جو بعد میں آئیں گے وہ صحابہ تو نہیں ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے. تو صحابی کی جو اصطلاح ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ ہے. اور تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ نماز اور وضو کی اہمیت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کی وجہ سے اور سجدے کے نشانات کی وجہ سے، کہ وضو میں چہرہ دھونے کی وجہ سے ان کے چہرے واضح ہوں گے، ہاتھ دھونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں دھونے کی وجہ سے ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. تو جو آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، جس آدمی کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کو پہچان پائیں گے؟ جس آدمی نے نماز ہی چھوڑ دی. اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، وضو کی نماز اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے. اس بات کا بھی عزم کیجئے کہ اگر نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سیرت کا درس ہے، کوئی کمی ہو رہی ہے، تو آئندہ سے عزم کیجئے کہ آئندہ کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پاکی کا اہتمام کرنا ہے، وضو کا اہتمام کرنا ہے. یہ وہ چیزیں جس کے ذریعے اللہ کے رسول قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے. اور ایک اور اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بدعت، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنا کتنا خطرناک عمل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر موجود بلائیں گے، الا ہلم، کہ ادھر آؤ. فرشتے بتائیں گے انہم قد بدلوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا. پھر حضور فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو قیامت کے دن جس کو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ دور ہو جاؤ، تو کیا اس کی نجات کا پھر کوئی توقع کی جا سکتی ہے ایسے شخص کی؟ اس لیے بدعات سے بچنے کا اور سنت کا اہتمام کرنے کا ہر مسلمان کو اس کی بہت اہمیت بھی پتہ ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو جب بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، یہ کہاں سے تم لوگوں نے نکالا؟ بھئی اتنی بات تو طے ہے نا کہ بدعت
کبیرہ گناہ ہے، اور حضور نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، کہ دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں، وہ رد ہے۔ تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو حقیقت ہے۔ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے کہ میں بدعت کی ڈیفینیشن، اس کی اقسام، ساری تفصیل بتاؤں، لیکن اتنی بات ہمیں ایک کانسیپٹ کے طور پر کلیئر ہونی چاہیے کہ بدعات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس لیے بچانا ہے کہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم کر دینے والا گناہ ہے۔ اور آخری بات جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت، کہ آپ ہمیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں کہ میرے امتی جو میرے بعد آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ کیا ہم نے بھی بھائی بندی کا کوئی حق ادا کیا ہے؟ حضور تو ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی امتی ہونے کا کوئی حق ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج سے عزم کیجیے۔ یہ سیرت کورس کا بنیادی مقصد یہ توجہ، یہ شعور پیدا کرنا، یہ احساس دل میں دوبارہ پیدا کرنا کہ ہم نے اپنے پیغمبر، اپنے آقا، اپنے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے۔ اسی میں ضمناً ایک بات میں یہ عرض کر دوں، چونکہ یہ انشاءاللہ سے متعلق تھا تو ایک چیز اس کا اہتمام بھی کرنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، جو سب سے اہم سبق اس واقعے میں ہے۔ بچوں کو اس کی تربیت دینی ہے، بڑوں نے اس کی تربیت حاصل کرنی ہے، اساتذہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، والدین نے اپنی اولاد کو، ایک دوست دوسرے دوست کو اس کا ماحول بنائیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی فیوچر کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی زبان سے آٹومیٹکلی انشاءاللہ نکلے، انشاءاللہ تحریر کے اندر بھی اور گفتگو کے اندر بھی۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہاں میں یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں انشاءاللہ کا جو لفظ لکھا جاتا ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس میں ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ان الگ لکھا جاتا ہے، شاء الگ لکھا جاتا ہے، اور اللہ الگ لکھا جاتا ہے عربی رسم الخط کے اندر۔ تو بعض لوگ اس کو ملا کے لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ، یعنی الف نون شین الف حمزہ ایک ملا کے لکھ دیتے ہیں اور اللہ الگ لکھ دیتے ہیں۔ تو جو عربی کا صحیح رسم الخط ہے وہ یہی ہے کہ ان کو الگ لکھا جائے، شاء کو الگ لکھا جائے، اللہ کو الگ لکھا جائے، انشاءاللہ اس طرح لکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی انشاءاللہ ملا کر لکھ لیتا ہے، یہ گرامر کا اصول ہے اس حساب سے، یعنی رول کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ اگر آپ انشاءاللہ لکھیں گے تو اس کا مطلب تبدیل ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا اللہ مخلوق ہے، وغیرہ وغیرہ عجیب عجیب چیزیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو رسم الخط ہوتا ہے نا، اس میں بہت یعنی توسع ہوتا ہے، اس میں بہت پھیلاؤ ہوتا ہے، بہت اس میں یعنی چیزیں اتنی اس کو انٹینس کر دینا، اتنا اس کو تنگ کر دینا چیزوں کو، کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کو یوں لکھا اور ملا کے لکھ دیا تو آدمی کافر ہو جائے گا، یہ جناب آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، یہ ویسی فضول باتیں ہیں۔ ادب کا تعلق، اسی طرح رسم الخط کا تعلق تو عرف کے ساتھ ہے۔ اگر کسی رسم الخط میں، پرانی کتابوں میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، کئی جگہوں پر آپ کو انشاءاللہ پرانے رسم الخط میں انشاءاللہ ملا ہوا بھی ملے گا، یعنی ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، الگ لکھا ہوا بھی ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ لکھا جائے، کہ اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بھائی کوئی انشاءاللہ الگ لکھ دے تب بھی ٹھیک ہے، ملا کے لکھ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر الگ لکھ دیں تو اچھی بات۔ یہ رسم الخط کا مسئلہ ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہماری پریکٹیکل لائف سے ہی متعلق ہے، سورہ کہف کی چونکہ بات ہے اور یہ واقعات سورہ کہف سے متعلق ہم سارے ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ آپ نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی اس سے جو اگلی روایت ہے اس میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اس لیے آج کے سبق میں جو اہم سنت جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات بھی حفظ کرنی ہیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات بھی حفظ کرنی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
ہمارے سیرت کورس سننے والے تمام لوگوں نے اس چیز کی نیت کرنی ہے کہ ہم نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات بھی حفظ کرنی ہے اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات بھی حفظ کرنی ہے. اور جب یہ کر لیں، کمال یہ کہ پوری سورہ کہف کو حفظ کر لیں، پوری سورہ کہف حفظ کر لیں تو سبحان اللہ. نہیں تو سیرت کورس پڑھنے والا ہر شخص، میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ شروع کی 10 آیات اور آخری کی 10 آیات یاد نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں اس نے سیرت کورس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اگر کوئی یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ میں بتا دے کہ میں نے یہ سنا تھا، یہ حدیث سنی تھی اور اس کے بعد میں نے کوشش کی اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لی، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اور لوگوں کو بھی اس سے موٹیویشن ملے گی. دجال کا جو فتنہ ہے یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. حدیث میں آتا ہے ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال. آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ اور فساد اور شرانگیزی اور برائی میں دجال سے بڑھ کر نہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ہیں ان میں سب سے خطرناک جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. تو اگر یہ آیات ہم یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی برکت سے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیں تو کیا یہ کوئی مہنگا سودا ہے؟ اس میں ہمارے کوئی پیسے لگ رہے ہیں، کوئی ہمارا اس میں کوئی بہت زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ توانائیاں صرف ہو رہی ہیں. اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ جمعہ اضاء لہ النور ما بین الجمعتین. جو آدمی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے نور پھیلا دیا جاتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا. اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں، میں کئی بیانات میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آج کے دور میں سورہ کہف کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا اور آج کے دور کے ساتھ اس کی تطبیق، اس کی امپلیمنٹیشن کو سمجھنا آج کے دور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ہمیں کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ سورہ کہف میں الگ ایک کورس کرواؤں. علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں اس پر ایک کتاب لکھی ہے، الاسلام بین الروح والمادیہ، اس طرح کی کوئی کتاب ہے عربی میں، اس کا ٹائٹل یہاں پہ لگا دوں گا. سورہ کہف کی روشنی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. جو علماء ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کریں. اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ سورہ کہف کا ترجمہ، تفسیر، اس کی تلاوت، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. آج کے دور کے اندر بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہیں اور ہمارے آج کے بہت سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اسی سے جو ایک اہم سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو ہمیں سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، سوالات کی، آپ نے جوابات دیے. اب دیکھیں جب سوال کیا جاتا ہے نا تو سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے جو کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کرتا ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو چپ کرانے کے لیے. وہ سوال نہیں ہوتا، اعتراض ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اس کو چپ کرا دوں. مقصد سوال کا جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا. ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی سوال کر رہا ہو تو اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں جو اصول بتایا وہ یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم. یعنی مقصد یہ کہ صحیح اچھے طریقے سے اس کو ٹال مٹول کر کے ٹال دیں کہ بھائی تو جا یار میری جان چھوڑ، یعنی طریقے سے اس کو ٹال دیں. ایسے آدمی کو سوال کا جواب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ سوال مقصد ہی نہیں ہوتا، نہ جواب اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد اعتراض کرنا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ایسے آدمی کو اگنور کرنا چاہیے. دوسرا سوال وہ ہوتا ہے جو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا تو وہ خود سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوتا ہے، یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اس سوال کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ ممکن ہے یہ اس جواب کو ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن اس سوال کا اگر میں جواب دوں گا تو اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور جو میری بات ہے وہ مزید مضبوط ہوگی، وہ سمجھ میں آئے گی. تو ایسے موقع پر اس سوال کا جواب دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، اسی طرح یہودیوں نے جو سوالات کیے آپ نے ان کے ایز اٹ از جوابات دیے. کچھ واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے آگے سے سورہ حامیم سجدہ کی آیات شروع کر دیں. یعنی ان کے سوالات کچھ تھے، مطالبات کچھ تھے کہ بھائی آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، فلاں کر دیں. حضور علیہ السلام نے ان کا جواب دینے کے بجائے سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ کی آیات
آپ کے سامنے سبق نمبر آ جائے گا، آپ نے ان کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو ہمیشہ ایک طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی سوال کرنے والے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قالوا سلاما، بھائی السلام علیکم، جان چھوڑو میری۔ کبھی سوال کرنے والے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سوال کا آپ جواب دے دیں، جو سوال وہ کر رہا ہے اور وہ ایک ویلڈ کوسچن کر رہا ہے تو اس کے سوال کا آپ جواب دے دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایکسیپٹ نہ کرے، لیکن یہ جواب اگر میں دوں گا اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، تو اس کا جواب دے دینا چاہیے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا سوال اہم ہے یا اس کو کسی اور سوال کا جواب دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ بھائی یہ چاند کبھی پتلا ہو جاتا ہے، کبھی موٹا ہو جاتا ہے، یہ کیوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ قرآن نے جو جواب دیا وہ یہ جواب نہیں دیا کہ چاند پتلا کیوں ہوتا ہے، چاند موٹا کیوں ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ جواب دیا کہ آپ ان کو یہ کہیے کہ اس کے ذریعے سے تم مختلف عبادتوں کے اوقات متعین کرتے ہو۔ حج کے مہینے کا پتہ چلتا ہے، یعنی جب حج کا مہینہ آئے گا، چاند پتلا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اسلامی مہینے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ چاند موٹا پتلا کیوں ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کا جواب نہیں دیا کہ موٹا پتلا کیوں ہوتا ہے، قرآن نے یہ جواب دیا کہ اس موٹا پتلا ہونے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات سوال کا جواب وہ نہیں دیا جاتا جو سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جواب دیا جاتا ہے جو آدمی سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جو میں کمیونیکیشن سکلز پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ بنیادی طور پر اسی سے متعلق ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کا دماغ، آنکھیں، کان کھلے ہونے چاہیے کہ اب اس موقع پر میں نے سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوال کا جواب دیں، بعض اوقات سوال کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کے اوپر کوئی سوال کریں۔ سوال کے اوپر سوال جب کیا جاتا ہے تو اس کا سوال واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن جب بھی کوئی اگر ٹیچر ہے اس سے اسٹوڈنٹ سوال کر رہا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق کسی ایک آدمی سے نہیں ہے، ہر آدمی سے سوال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سوال کا جواب میں نے کیسے دینا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، یا اس کے اس سوال کا میں نے کیا جواب دینا ہے، یا اس کے اس سوال پہ میں نے اس سے کوئی سوال کرنا ہے۔ یہ اولاد کی تربیت کا حصہ ہے اور یہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کس سوال کا کیا جواب دیا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی سامنے والا سوال کس طرح کر رہا ہے؟ یہ آپ کا ظاہر ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کریں، ماحول کو دیکھیں، اس کے طرز عمل کو دیکھیں، گفتگو کے انداز کو دیکھیں، اس کے بیہیویئر کو دیکھیں، اس سے آدمی کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کس حوالے سے سوال کر رہا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو سوال کرنے والے کے لیے، ایک جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے۔ سوال کرنے والے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ بلا وجہ کے فضول قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تمہارے سامنے وہ کھول کھول کر بیان کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر قرآن نازل ہوتے وقت سوالات کرو گے تو وہ کھول کر بتا بھی دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْ، جو پہلے کر چکے اللہ نے معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا۔ بھائی جب میں نے وضاحت نہیں کی کہ حج ہر سال فرض ہوتا ہے یا ہر سال فرض نہیں ہوتا تو وضاحت کی ضرورت کیا ہے؟ بس ایک دفعہ کر لو، پورا ہو جائے گا۔ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے آپ کو کوئی حد بندی نہیں کی۔ مثال کے طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی لمبی ہو یا اتنی لمبی ہو؟ بھائی آپ مسواک کریں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ جب آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتائی جا رہی، اس کا مطلب مسواک جیسی بھی ہوگی مسواک ہو جائے گی۔ ٹوپی کا رنگ پیلا ہونا چاہیے یا سفید ہونا چاہیے؟ جالی والی ٹوپی پہننی چاہیے یا کڑک ٹوپی پہننی چاہیے؟ کرتے کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے یا اتنی ہونی چاہیے؟ اس میں کلیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا۔ جب آپ پوچھیں گے نا
آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کریں گے. جب آپ پوچھیں گے وہ آپ کو کہیں گے ہاں کم از کم ایک بالش مسواک ہو تو بہتر ہے, بھائی کرتا ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے, ٹوپی کا رنگ ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے. جب آپ نہیں پوچھیں گے تو کوئی ٹینشن, کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی. تو وہ سوالات جن میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی, ان سوالات کے اندر بلا وجہ نہیں پڑھنا چاہیے. دوسرا, وہ سوالات جس کا تعلق پریکٹیکل لائف سے نہیں ہوتا, ان سوالات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پر وہ سوالات جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی نہیں, اور اگر ان سوالوں کے جواب آئیں گے تو امت میں اختلاف, انتشار اور جواب الجواب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ پھر وہ اس کا جواب دے. ایسے سوالات اگر وہ پریکٹیکل چیزوں سے متعلق نہیں ہے, ایک تو یہ کہ کوئی حقیقی سوال ہے, مثلا عقیدہ توحید پہ کوئی سوال کرتا ہے اور آپ عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں تو مشرکین کو اس سے جناب چڑ ہوتی ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. آج کل ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پہ جن چیزوں کی ریٹنگ آتی ہے, جن چیزوں پہ ویورشپ ملتی ہے, وہ اسی طرح کے سوالات ہیں کہ کوئی ایسا سوال کریں جو براہ راست پریکٹیکل زندگی سے متعلق نہیں ہے, لیکن کوئی اختلافی موضوع چھیڑ دیں, آپ کی جناب جو ویورشپ ہے وہ بھی ملین میں چلی جائے گی, آپ پاپولر بھی ہو جائیں گے, آپ ہیرو بھی بن جائیں گے. اور پازیٹیو کام کرنا جس میں اس طرح کی کوئی چھیڑ خانی نہ ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ تو روٹین کی چیزیں, کوئی نئی چیز مارکیٹ کے اندر لے کر آؤ. اسی طرح سوال کرنے والے کا سوال اس نیت سے کرنا کہ سامنے والے کو چپ کرا دیا جائے. ٹیچر سے سوال کر رہا ہے کہ ٹیچر پھنس جائے, اپنے استاد سے سوال کر رہا ہے, والد سے سوال کر رہا ہے کہ میرا والد کسی طرح پھنس جائے. یہ جو طرز عمل ہے یہ انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے. تو کچھ اخلاقیات وہ ہیں جس کا تعلق سوال کرنے والے سے. ایسا نہیں ہے کہ ہر سوال کا آپ جواب دیتے چلے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے, حضرت عمرو بن العاص بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں جب پہنچے راستے میں ایک تالاب تھا, تو حضرت عمرو بن العاص نے سوال کیا کہ یا صاحب الحوض اخبرنا, ہمیں بتائیں کہ تمہارا جو تالاب ہے اس پہ درندے بھی پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے. حضرت عمر نے فرمایا لا تخبرنا, ہمیں مت بتاؤ. بھائی اصل شریعت کا حکم یہ کہ پانی کہیں پر ہے اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ یہ پاک ہے, تو تم ہم کیوں بلا وجہ اپنے اوپر سختی کریں سوال کر کے بھئی ہمیں نہیں بتاؤ, ہمارے لیے یہ پاک ہی. تو اس لیے اس طریقے سے غیر ضروری سوالات کرنا, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ تشریف رکھتے تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی جو تمہارا جی چاہے مجھ سے سوال کرو, جو تمہارا جی آئے تو سوال کرو. صحابہ نے سوالات شروع کر دیے. آپ نے فرمایا تم جو سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا. تو صحابہ نے جو سوالات شروع کیے وہ کچھ غیر ضروری نوعیت کے سوالات تھے. ایک شخص نے سوال کیا من ابی, میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ, تمہارے والد حذافہ ہیں. دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں تھے اور وہ سوالات کیے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو میں جواب دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو پڑھ لیا حضرت عمر نے, تو فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل, ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, ہم سب اللہ کو رب ماننے پر, اسلام کو دین ماننے پر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے پر راضی ہیں, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. اب صحابہ نے یہ سوالات کیوں کیے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ جو جنہوں نے سوال کیا ان کو بعض لوگ نسب پہ تانا دیتے تھے. انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ حضور نے اجازت دی ہے, اس کو اویل کرو, میرا نسب واضح ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نسب, ظاہر ہے آپ صاحب وحی تھے تو یہ چیزیں آپ کو وحی کے ذریعے ہی بتائی گئی ہوں گی, تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی. انہوں نے اس کو موقع کو غنیمت جانا, سوالات کر دیے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر غصہ آیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے غیر ضروری سوال کرتا ہے اور اس غیر ضروری سوال پر اس کو غصہ آ جاتا ہے, تو یہ غصہ آنا بزرگی کے بھی خلاف نہیں ہے, نیک ہونے کے بھی خلاف نہیں ہے, اچھا انسان ہونے کے بھی خلاف نہیں ہے. بھائی جب آپ کسی سے غیر ضروری سوالات کریں گے تو اس کو غصہ آئے گا, یہ انسان کی فطرت ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے, آپ کی بات اگر ٹھیک ہے تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بھائی جب آپ اوٹ پٹانگ سوالات کریں گے تو غصہ آئے گا. ایسے سوالات پر غصے کا آنا فطری ہوتا ہے. یہ اگین وہی بات ہے جو پچھلے سبق میں نے بتائی کہ حق اور باطل, صحیح اور غلط, سچ اور جھوٹ کا معیار
ایسی چیزوں کو بنا دینا جو معیار نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے نزدیک حق کا معیار یہ ہے کہ جس آدمی کو سوال پر غصہ آئے گا وہ باطل پر ہے، جس کو سوال پر غصہ نہیں آئے گا وہ حق پر ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے صحیح سوال کیا اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر اس کو غصہ آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا موقف غلط. اس کو آپ نے جانچنا ہوگا دوسرے دلائل سے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں آدمی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس سے جب بھی سوال کرو اتنی تمیز سے جواب دیتا ہے. آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، ان کے کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. تو قادیانیوں کا اخلاق، ان کا اچھا ہونا یا ان کا طریقے سے کسی سوال کا جواب دے دینا، معاذ اللہ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خدا نخواستہ وہ حق پر ہیں. ظاہر ہے کہ وہ باطل پر ہیں، غیر مسلم ہیں. تو ان چیزوں کو معیار بھی نہیں بنانا چاہیے. اور اگر کسی آدمی کو، کسی عالم کو، کسی مفتی پر کسی غیر ضروری سوال پر بلا وجہ کا ایسا فضول قسم کا سوال ہے، اس پہ اس کو غصہ آ رہا ہے، تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو غصہ کیوں آ رہا ہے. اس پہ غصہ آ رہا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے بزرگی کے معیارات سیٹ کریں. نیک ہونے کے جو معیارات بنائے ہوئے نا ہم نے وہ سیٹ کرنے. اور ایک بات میں اس موقع پر علماء سے، جو ٹیچرز ہیں، جو والدین ہیں، ان سے خصوصاً علماء سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے نا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ ہزاروں چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو عموماً جو ہمارے پاس لوگ سوال کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی کی اگر بات کروں، وہ سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بے ادبی کے لیے، گستاخی کے لیے. ظاہر ہے فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے. بھائی اس کے دل میں کوئی بھی الہاد کے حوالے سے، کوئی دین کے حوالے سے، کسی مسئلے پر کوئی سوال اس کے دماغ میں آ گیا، کوئی وسوسہ، کوئی شک شبہ پیدا ہو گیا ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے. آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ کہیں آپ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، آپ کے دماغ میں یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا. بھائی کسی سوال کرنے والے کو اس طرح سے دھتکارا جاتا ہے. ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو حکم ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بھئی اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کریں. اہل علم کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ آگے سے دھتکار دیتے ہیں. یہ طرز عمل، سوال کرنے والے کو دھتکارنا، آج کے نوجوان کو اگر ہمارے علماء، ہمارے مساجد کے ائمہ اس طریقے سے بد اخلاقی سے ان سے پیش آئیں گے، اس طرح کا بدتمیزی کا رویہ پیش کریں گے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. آپ کا یہ طرز عمل سیرت اور سنت کے مطابق نہیں ہے. بھائی ان کے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ سوال پیدا ہو گیا، پیدا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ الگ مسئلہ ہے. جب اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اب اس کو مطمئن کرنا، اس کا جواب دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سیرت کا درس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا. آپ کو اگر سوال کا جواب نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں آپ غصہ کریں. اس کا آپ کہتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، لیکن مجھے کسی سوال کے جواب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب موجود بھی نہیں. سوال کا جواب یقیناً موجود ہے. میرا علم چونکہ محدود ہے، اس لیے آپ فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، فلاں دارالافتاء چلے جائیں، فلاں مدرسے میں چلے جائیں، وہاں پہ فلاں شخص ہیں، آپ ان سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کریں. اور اگر آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، میں آپ کا ان سے رابطہ کروا دیتا ہوں. اس طریقے سے ان کو ڈیل کریں تاکہ وہ دین کے علماء کے جب قریب آئیں گے تو دین کے قریب ہوں گے. یہ بارہا کے تجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار کے تجربات بتا رہا ہوں کہ بہت سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ سوال بھی سمجھنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے بہت سے حضرات ان کو آگے سے جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ پلا دیتے ہیں، بے ادب اور گستاخ قرار دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں، اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتے. چند گنے چنے لوگ ان کو ملتے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، اور لوگوں سے تو ڈر لگتا ہے، تو آپ کے سامنے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں نا علماء، تو جب انبیاء علماء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا طرز عمل، ان کا بیہیویئر وہ بھی انبیاء کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے بہت اہم بات ہے، والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا بچہ آیا، کوئی ایسا سوال کر رہا ہے اور آپ کو جواب نہیں آتا، تو آپ اس کو دھتکاریں نہیں. آپ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، اس کو اہمیت دیں، اس کو اگنور بھی نہ کریں کہ اس کے دماغ میں سوال آیا تو میں نے دھتکار دیا، جان چھوٹ گئی. بھائی اس کے دل میں یہ شکوک و شبہات جنم لیتے رہیں گے. یہ آج کا ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری نئی جنریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. والدین کے پاس آتے ہیں، وہ دھتکارتے ہیں، ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، وہ دھتکارتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ دھتکارتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بہت خطرناک ان کے عقائد ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سوالات: مشرکین کا 9واں حربہ کیا تھا؟
جسمانی تشدد، مذاق اڑانا یا تھنک ٹینک کے دائرے کو پھیلا کر مشکل سوالات تیار کرنا۔ مکہ مکرمہ سے یہودیوں کے پاس مشورے کے لیے کون کون گیا تھا؟ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اصحاب کہف کے بارے میں، چاند کے بارے میں، صدقے کے بارے میں۔ مشرکین مکہ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں یا ذوالقرنین کے بارے میں۔ مشرکین مکہ کا تیسرا سوال کیا تھا؟ نماز کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں یا روح کے بارے میں۔ روح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال مکہ کے مشرکوں نے کیا تھا یا یہودیوں نے کیا تھا؟ مکہ کے مشرکوں نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، دونوں نے کیا تھا۔ یہودیوں کے 4 سوالات میں سے چوتھا سوال کون سا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں یا پھر وحی لانے والے فرشتے کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اپنا بھائی قرار دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، بعد میں آنے والے امتیوں کو یا اپنے سے پہلی اقوام کو؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ دجال کے فتنے سے حفاظت، اولاد کی کثرت، مال کی کثرت۔ کیا آپ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات حفظ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا اچھے کام اور کسی اچھے انسان سے ملنے کی آرزو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔